السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 16، ابتدائے تلاوت، درمیان میں سورت۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں کسی سورت کی درمیان سے، تو جیسے ہی آپ کسی سورت کے درمیان سے شروع کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ تعوذ پڑھنا بہتر ہوتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ تفصیل بھی ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں تعوذ کے اوپر۔ اگر ہم تعوذ کو ملا کر پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے، اگر تعوذ کو جدا کر کے پڑھیں گے تو وہ کس طرح پڑھیں گے۔ تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارا جو سوال نمبر 1 ہے وہ ہے، اگر آپ قرآن مجید کسی سورت کے درمیان سے شروع کرتے ہیں تو وہاں پر تعوذ جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر 2 وجہیں نکلیں گی۔ نمبر 1، فصل کریں گے، یا تو آپ تعوذ کو کاٹ کے پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے تعوذ کو کاٹ دیا، سانس نکال کے پڑھا۔ اب یہاں پر نمبر 2 پر ہے وصل، یعنی ملا کر پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشیطان یعدکم الفقر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں ابھی آپ کو ان کی تفصیل بتاتا ہوں کہ کب تعوذ کو ملا کر پڑھنا چاہیے اور کب تعوذ کو جدا پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیں، جو پہلی وجہ ہے وہ ہے فصل، یعنی کاٹ کر پڑھنا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے، جیسے اللہ لا الہ الا، ٹھیک ہے، اسی طرح الرحمن علی العرش استوى، یا اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وما محمد یا محمد الرسول اللہ، ان جیسی آیات کے اندر ہم نے تعوذ کو کاٹ کے پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سانس نکال کے محمد الرسول اللہ، یا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ٹھیک ہے، تو ان جیسے کلمات کے اندر، جیسے اللہ لا الہ الا اللہ، یا اسی طرح الرحمن، اللہ تعالیٰ کا کوئی صفاتی یا ذاتی نام آ جائے، یا اسی طرح کوئی ضمیر لوٹ رہی ہو، هو اللہ الذی، اسی طرح کیا ہے الیہ یرد، اور اسی طرح هو الذی، هو اللہ الذی، هو الذی، یا اسی طرح کوئی ضمیر لوٹ رہی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، نام کی طرف، تو اس پر بھی ہم نے تعوذ کو کاٹ کے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب یہاں پر یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو پھر تعوذ کو ہم کاٹ کر ہی پڑھیں گے، اور یہ وجہ پہلی عمدہ اور بہتر ہے۔ پہلی جو وجہ ہے یہ عمدہ اور بہتر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاتی یا صفاتی نام ہو، یا کوئی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے هو اللہ الذی، هو الذی الیہ یرد، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے تعوذ کو کاٹ کے پڑھنا ہے۔ یہ وجہ عمدہ اور بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اب تعوذ کو کب ملا کے پڑھنا ہے سورت کے درمیان میں، تو وہاں پر اگر ہم دیکھیں گے، اگر شیطان کا نام ہے، جیسے الشیطان یعدکم الفقر ہے، یا اسی طرح اگر فرعون کا نام آ گیا، قال فرعون، یا اسی طرح ان جیسے الشیطان یعدکم الفقر ہے، یا اسی طرح قال فرعون ہے، یا اسی طرح لعنہ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں ان جیسی مثالوں میں ہم نے وصل کرنا ہے، کس کا؟ تعوذ کا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشیطان یعدکم الفقر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال فرعون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لعنہ اللہ۔ تو یہاں پر ان جیسی مثالوں کے اندر جہاں پر فرعون، حامان، قارون یا ان جیسے نام ہو، تو وہاں پر ہم نے تعوذ کو ملا کے پڑھنا ہے، اور اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی یا صفاتی نام آ جائے، یا اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، یا اسی طرح کوئی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہو، تو وہاں پر ہم نے تعوذ کو کاٹ کے پڑھنا ہے، کیونکہ ادب ملحوظ رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو 2 وجہ بتائی ہیں کہ جب بھی ہم کسی سورت کے درمیان سے شروع کریں گے تو وہاں پر تعوذ کے لحاظ سے 2 وجہ ہوں گی، یا تو ہم فصل کریں گے یا تو وصل کریں گے۔ وصل کریں گے تو یہ تفصیل ہے، اور فصل کریں گے تو یہ تفصیل ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔
تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، جس کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ تعوذ اور تسمیہ اگر دونوں پڑھے جائیں تو پھر کتنے وجہ جائز ہیں اور کتنی ناجائز ہیں. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.